بچے کو آداب نہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام سسٹمیٹک نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کو کوئی پڑھا کے نہیں بھیجا ہے کہ اس کو کوئی فرشتہ پڑھاتا تھا ایسا یہ کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے، پھر دنیا میں پیدا ہوا، آتی ماں سے کہا بتائیے اب کیا کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. ہاں کچھ چیزیں اس کو نہیں سکھانی پڑتی ہے. بھوک لگی تو رونا اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سکھا کے بھیجا ہے تاکہ وہ واقعی ماں کو معلوم پڑے میرا بچہ بھوکا ہے. تو کچھ چیزیں وہ پیدائشی طور پر اس کی فطرت میں، جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے، لیکن تقریباً چیزیں اس کو ایٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو سکھانے پڑتے ہیں. تو بچوں کو آپ آداب سکھائیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، بڑوں کے ساتھ رہنے کے آداب، اور اسی طرح سے نماز کے آداب، اور اسی طرح سے مسجد کے آداب، گھر کے آداب، مہمان کے آداب، میزبان کے آداب. پوری ایک لمبی لسٹ ہے. تھوڑا تھوڑا آپ اس کو سکھائیں. ایک اس کو پی ایچ ڈی اس پہ نہیں کروا سکتے آپ، لیکن ایک ایک چیز جیسے جیسے وقتاً فوقتاً اس کو سکھائی جائے. دو طریقے تعلیم کے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو سیکوینشلی سب سکھائیں، آج یہ سیکھو، کل وہ سیکھو، پرسوں سیکھو، جس کا موقع نہیں ہے. لیکن دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بچوں کو اس کے مناسب وقت پر آپ بات سکھائیں کہ اب اس نے یہ فلاں غلطی کی، فوراً بتا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں. بچہ پوچھتا ہے کیوں؟ اب ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیوں پوچھتا ہے؟ تو ہاں کیوں پوچھ رہا ہوں. اب اس کو یہ معلوم پڑا کیوں پوچھنا غلط ہے. آپ کے پاس جواب نہیں اس لیے اس کو جاہل آپ کہہ رہے ہیں. جاہل کہیں گا کیوں پوچھتا ہے اسی بات کے اوپر؟ تو کہے گا جاہل میں ہوں، آپ غور کرو، وہ دل میں بولتا ہے. آپ جواب دو. بچے کی سوالات کا جواب بہت سارے اس کو نہیں ملتا ہے، وہ دل ہی دل میں ویسے سوالات رہتے ہیں، اس کو جواب نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ٹاپک ہی کلوز کر دیتا ہے. آپ اس کو جواب دو. نہیں آپ کے پاس جواب ہے، آپ کہو بیٹا اچھا سوال تم نے پوچھا، مجھ کو بھی نہیں معلوم، میں مولوی صاحب سے فلاں صاحب سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہوں، اور آپ بتاؤ اس کو. لیکن ہمارے پاس بچوں کی انٹیلیجنس کی چونکہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، بچہ ہے اس کو کیا سمجھانے کا، بچہ ہے، ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کو کوئی چیز سمجھاتے نہیں، سکھاتے نہیں، ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں، اور وہ بچہ اسی طرح سے ادھورا بن جاتا ہے اور اس کو دین کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. شروع میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا، لیکن آپ کیا کرتے ہو، آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کے انٹرسٹ کے دروازے بند کرتے ہو. اس کے بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، آئینہ بار بار دیکھنے لگتا ہے، تب کہتے ہو کہ سدھر جا. اب کیا سدھرے گا، آپ نے اس کو دین سے دور کر دیا. تو بچے کو آپ آداب سکھائیں. عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں حجر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا. آپ کے ہاں پلتا تھا، آپ کے ہاں میں تربیت میں تھا، آپ کے ماتحت تھا، آپ میری نگرانی کرتے تھے. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا. وہ بڑی پلیٹ ہوا کرتی تھی، کئی لوگ اس میں کھاتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو ایک جگہ سے نہیں کھاتا تھا. بچے کھاتے کم ہیں، کھیلتے زیادہ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو پوری پلیٹ میں کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، اس طرح سے میں کرتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. کہا بچے اللہ کا نام لے کے کھا، کھانے کا ادب سن، اللہ کا نام لے کے کھا، بسم اللہ کہہ. وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک، اور جو تیرے قریب ہے وہاں سے کھا. یہاں پورا ہاتھ تھالی میں گھماتا ہے، پلیٹ میں گھماتا ہے نہیں، سامنے سے کھا. آپ نے پٹائی نہیں کی ان کی، بلکہ آپ نے کیا کہا، اے بچے ایسا کر اور ایسا کر. تو وہ موقع ہے کہ بچے کی غلطی دیکھی، فوراً اس کو سمجھا دیا، سکھا دیا. ایک بار، دو بار، تین بار، پھر اس کو یاد رہے گا کہ بار بار جب بول رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے. لیکن آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بچہ ہے، تو بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب وہ نہیں مانے گا. بڑا ہونے کے بعد میں اس کی زندگی میں عادات بن جاتی ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے کوکا کولا ہے، اس سے کھا رہا ہے، اس سے پی رہا ہے، نہیں سنے گا کسی کی، کیونکہ اب اس کا فیشن ہو چکا ہے، اس کا لائف سٹائل ہو چکا ہے. بعض اوقات اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا کرے گا غلطی کی وجہ سے، اس کی باڈی میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے. تو بچوں کو آپ تربیت دیں. کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ کو بتائی، اس کے بعد سے ہمیشہ میرا یہی کھانے کا طریقہ رہا جو آپ نے سکھایا تھا. تو اس حدیث سے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ تیسری چیز یہ کہ بچوں کو اسلامی آداب آپ سکھائیں. یہ بطور مثال ہے کھانے کے آداب. اس کے علاوہ بہت سارے آداب زندگی کے ہیں. ہم اسکول میں جاتے ہیں, آپ دیکھیے ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے, ایسی ٹائی باندھتا ہے, ایسا جو ہے بیلٹ باندھتا ہے, اور ایسا چلتا ہے, اور ایسا یوں کرتا ہے, کنگھی ایسی کرتا ہے. بہت ساری خرافات بھی اس میں ہوتی ہیں. اس کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں. اسلامی آداب کہاں ہیں؟ اسلامی آداب اس کو سکھائیں. اٹھنے سے لے کے, نیند سے جاگنے سے لے کے سونے تک اس کا جو بھی وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. اس کی ہم بچوں کو تربیت دیں, اس کی تربیت اس کو ہم دیں.